آج کا ہمارا ٹاپک ہے میک یور انوائرمنٹ کلین اینڈ فریش۔ ناظرین، اپنے انوائرمنٹ کو کیسے کلین رکھنا ہے اور صاف رکھنا ہے آپ کو آج کی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ہر ایک چیز سمجھاؤں گا کہ امپورٹنس آف پلانٹس کیا ہوتی ہے اور یہ ہماری ڈیلی لائف میں کیا رول پلے کرتے ہیں، ان کا رول پلے کیا ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں، آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا گارڈن کیسے بنا ہوا ہے، ان کو کیسے کتنا ٹائم ہوا ہے، کیسے میں نے ان کو ٹائم دیا، کیسے بڑا کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جس طرح خوراک ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی طرح پودے بھی ہماری زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ یہ ہے سن فلاور، اس کو لگائے ہوئے تقریباً مجھے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب میں نرسری سے لے آیا تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے پھول انہوں نے اگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ کیونکہ گیٹ یہاں سے انٹری ہوتی ہے تو یہ گیٹ گل ہے، اس کو ہم گیٹ گل کہتے ہیں۔ ان کے پھول بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا ہے لیکن بڑا ہوگا تو اور خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ ایک اور سن فلاور لگایا ہوا ہے، یہ بھی ابھی پھول نکلنے اس سے شروع ہو گئے ہیں، اور جلد یہ بھی پورا بڑا ہو جائے گا۔ یہ نیم کا درخت ہے۔ نیم کے درخت کو تقریباً میرے خیال سے کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا ہوگا، 1.5 سال ہو گیا ہوگا، 1.5 year۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک اور سن فلاور چھوٹا سا، اب یہ چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی اس بڑے فلاور کی طرح ہی، دیکھیں اس میں کتنے فلاورز ہیں۔ یہ ابھی چھوٹا سا ایک اور لگا ہوا ہے، اس سے فلاورز نکل رہے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں گینڈا۔ یہ دیکھیں اس کے فلاورز کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور یہ بھی اس کو واٹرنگ بھی ہو رہی ہے ان درختوں کو۔ یہ ہمارے یہاں ایک مالی ہم نے رکھا ہوا ہے، ان سے ہم نے پوچھا کہ بتائیں کتنا ٹائم ہوا ہے اور کیا کیا مشکلات آئی درپیش آپ کو، تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان کی دیکھ بھال بچوں کی طرح ہوتی ہے، کیسے ہم بچوں کی طرح ان کو لک آفٹر کرتے ہیں اور کیسے ان کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے ہمیں بہت ساری ٹپس دی، اور ان کے ساتھ میں خود بھی کھڑے ہو کر میں ہر ایک درخت میں محنت کی ہے، اور یہ بیچارے شروع سے ہی یہاں پر خیال رکھتے آتے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے ہی یہ جو آج آپ گارڈن دیکھ رہے ہیں یہ ہرا بھرا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں آج موسم بھی بہت پیارا ہے، اور یہ کتنا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں ناظرین، پلانٹس جو ہیں وہ لائف میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ریڈیوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ آکسیجن جو ہے وہ بھی ریلیز کرتے ہیں، اور مین سورس آف فوڈ جو ہے ہیومن کے لیے وہ بھی یہ پلانٹس اور ویجیٹیبلز ہی ہیں، اور اینیملز کے لیے بھی پلانٹس اور ویجیٹیبل ایک مین سورس آف فوڈ ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے سارے پیارے یہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ یہ سن فلاور کا پھول ہے، ان کو تقریباً 3 ماہ ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کونا ہم اس کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ، اب ایک سے اس میں ٹانی میں کتنے فلاورز کھڑے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں ایک اور ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے فلاورز ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے تو آپ مینٹلی آپ کی لائف میں بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں پلانٹس، کیونکہ آپ کا انوائرمنٹ انہی سے بوسٹ ہوتا ہے، انہی سے آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا، صبح سویرے فجر کے ٹائم اٹھ کے کسی گارڈن میں جا کے بیٹھ کے دیکھیے گا، یقین جانیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا، اتنا سکون فیل ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ اگر جو ہے پلانٹس نہ ہوتے تو یہ ہماری جو ایریاز ہیں، ہمارا سراؤنڈنگز، ہماری لائف یوں لگتا کہ ہم کسی ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، اور ریگستان کی جو لائف ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے۔ تو پلانٹس کا ایک سچ میں بہت بڑا رول ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کو پلانٹس کو بڑا ہونے میں تقریباً ہمیں 1.5 سال ہو گیا ہے اس پہ محنت کیے ہوئے۔
अब इन 1.5 साल में ये कोनों का दरख्त है, जिसको हम कोनों बोलते हैं। ये देखें फ्लावर्स रेड कलर के कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। ये है सनफ्लावर इसके साथ लगा हुआ है, ये देन कोने लगे हुए हैं। अब देखें ग्रीनरी, ये आपको देख के ही एक अलग से लाइफ में एक मज़ा आता है देख के। और मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरा ये शौक भी है गार्डनिंग में, मुझे एक बहुत शौक है अपना, शुरू से मुझे शौक है। ये देखें एक रेड फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपको एक बात और बताता चलूं कि प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि मेडिसिन बनाने में भी प्लांट्स का एक बड़ा रोल होता है। मेरे गार्डन में नाज़रीन पौधे हमेशा मेरे दिल को खुशी देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ पौधे लगाए हुए हैं मैंने। ये हमें तबीयत से मोहब्बत और उनकी हिफाजत का तरीका भी सिखाते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बाग में मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं। हर पौधों की खसूसियात और खूबसूरती एक मखसूस होती है। आपको भी अगर गार्डन में पौधे लगाने का शौक है तो यहाँ पर मैं आपको चंद आसान टिप्स देता हूँ जो आपको मदद फराहम करेंगे। पौधों को मुनासिब मिकदार में पानी दें, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, पौधों की खुराक दें जैसे कि कंपोस्ट या खाद। और नंबर 3, पौधों को नेकी और खारशियों या कीड़ों से महफूज रखें। मेरे बाग में इन पौधों की देखभाल करते हुए मेरे दिल को इंतहाई खुशी मिलती है। नाज़रीन यकीन जानें कि आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं जब यहाँ आकर बैठता हूँ तो मैं कितना खुद को रिलैक्स फील करता हूँ। हर इंसान की लाइफ में डेली लाइफ की टेंशन्स, एंजाइटी और कोई ना कोई परेशानी होती है, तो ये ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए यहाँ आकर बैठ के खुद को सुकून दे सकते हैं। बाग हमारे घर के करीब या हमारे घर में उस जगह को कहा जाता है जहाँ मुख्तलिफ दरख्त, फूल, फल, सब्जियां वगैरह काश्त की जाती हैं। बाग की बहुत सी किस्में हैं जिनमें फूलों का बाग, फलों का बाग, सब्जियों का बाग, नबाताती बाग और दवाओं की जड़ी बूटियों का बाग शामिल है। लोग अपने घरों के करीब फलों या सब्जियों के बागात उगाना पसंद करते हैं। नाज़रीन कुछ तालीमी इदारों में भी बागात होते हैं जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फूलों के बारे में मालूमात दी जाती है। देखिए ये देखें कितने प्यारे फ्लावर्स और कितने दिल को छूने वाले मंजर हैं इसमें, कितने प्यारे खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे हैं। बागबानी एक अच्छा और खुशगवार काम है। आम तौर पर बाग को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बाग में फूलों, फलों, सब्जियों और दवाओं की जड़ी बूटियों के लिए कुछ हिस्से को रखा जाता है। नाज़रीन बाग में मुख्तलिफ मौसमों में अलग अलग किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं। इसी तरह फलों के दरख्त भी उगाए जाते हैं जिनमें सेब, आम, बेर और डिफरेंट टाइप के और भी दरख्त होते हैं। लोग बागात गार्डन को तैयार करने के लिए घास उखाड़ते हैं, बीज बोते हैं, दरख्त लगाते हैं और फसलों को रोज़ाना की बुनियाद पर पानी देते हैं। सुबह शाम मेहनत से काम करके बाग को साफ सुथरा रखते हैं। बाग को सरसब्ज रखने के लिए ज़रूरी है कि कीड़ों को उससे दूर रखा जाए। अगरचे बागबानी कुछ लोगों का मुश्किल भी होता है, लेकिन हकीकत यह है कि बागबानी वाकई काफ़ी मुफीद सरगर्मी है और यही वजह है कि बागबानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बागबानी एक ऐसी सरगर्मी है जो काफ़ी जिस्मानी मशक्क़त मांगती है। इसमें घास डालना, पौधों को पानी देना और कटाई वगैरह शामिल है। ये सब काम गार्डनिंग की जिस्मानी मशक्क़त में शामिल है, लिहाजा बागबानी वर्जिश का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। देखें नाज़रीन
کتنے بینیفٹس ہیں اس میں کہ آپ اگر پلانٹیشن کر رہے ہیں تو اس سے ہم کتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ باغبانی ہماری محبت، دیکھ بھال اور پرورش کا اظہار کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ باغبانی سے ہمیں بے پناہ خوشی ملتی ہے، اور واقعی یہ آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کوئی فلاور یا کوئی پلانٹ لگا رہے ہیں اور وہ جب بڑا ہوتا ہے تو دل کو ایک عجیب سی خوشی سی محسوس ہونے لگتی ہے اور ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی سرگرمی ہے۔ اس کا ذریعہ ہم اپنی سبزیاں اور پھل تیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم صحت مند غذا حاصل کر سکیں۔ باغبانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے باغبانی کرنا بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تب تک آپ نہیں سمجھ پائیں گے میری باتوں کو، جو میں اس ویڈیو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ باغبانی سے ہم ذہنی اور جسمانی طور پر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باغبانی آپ کو قدرت کے کافی قریب کرتی ہے اور ذہن پر کافی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ باغبانی مختلف قسم کے پودے اور پھولوں کی کاشت اور افزائش کی سرگرمی ہے۔ پودے اور درخت ہماری زندگی کا لازمی جزو ہے۔ فطرت سے محبت کرنے والے اپنے باغ میں طرح طرح کے پودے اور پھول اگاتے ہیں۔ پودوں کے بغیر ہم کوئی بھی سرگرمی ناظرین نہیں کر سکتے، جیسے کھانا پینا، سانس لینا وغیرہ۔ اور ایک اور بینیفٹ بھی ہے کہ باغبانی سے بچوں کو فطرت کا معاملہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ باغبانی آپ کو اپنے باغ میں خود پھل اور سبزیاں اگانے کا موقع دیتی ہے۔ جب آپ باغ میں پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں تو آپ کو تازہ اور صحت بخش خوراک ملتی ہے۔ کچھ فطرت سے محبت کرنے والوں کو باغبانی کا شوق ہوتا ہے کیونکہ وہ فطرت کی قدرت حسن کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ اپنے باغ میں مختلف پودوں اور پھولوں کو مجموعہ دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ باغبانی بھی ایک قسم کی تفریح ہے اور آپ کی اداسی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین سرگرمی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بھی میں یہ سجیشن دوں گا کہ گھر میں ہو یا ادھر ادھر نیئر اباؤٹ آپ کے سراؤنڈنگز میں کوشش کریں کہ پلانٹیشن کریں، کیونکہ اس کے بے حد فائدے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کی لائف میں کتنا افیکٹ کر سکتی ہیں۔